سر اسی لیے وہ ایک کرسچن پریسٹ مسلمان ہوئے تھے جوشوا، ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ ویڈیو انگلش میں. پوری لائف سٹوری انہوں نے بتائی ہے. کرسچن پریسٹ تھا، اس کو کئی زبانوں میں انجیل آتی تھی. جب اس نے انجیل پڑھنی شروع کی نا تو گمراہ ہو گیا. جس طرح ہمارے لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں انورٹڈ کاموں میں، یعنی وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. اس نے جب انجیل پڑھی وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ ہمیں جو عقیدے انہوں نے بتائے ہوئے ٹرینٹی کے، اللہ تو توحید کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. وہ کہتا ہے میں تو ایک ہوں، تو یہ ہم نے ٹرینٹی کہاں سے نکال لی ہے؟ سر آج کی انجیل میں بھی ایک خدا کا تصور. یہ کتابوں میں توحید اللہ نے محفوظ اسی لیے کی ہے کہ تاکہ کوئی کرسچن بھی نہ کہہ سکتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا حق کیا ہے. کرسچن اپنی کتابیں پڑھ کے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، خود اسلام تک آ جائیں. تو ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے سے پہلے یہ کہیں گے کرسچنز کو آپ اپنی کتاب پڑھو، اور اپنے مسلمانوں کو کہیں گے آپ اپنی کتاب پڑھو پھر اس کو پڑھو. ہم تو اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کو کتاب پڑھنے سے روکا جائے، اس کی یا کسی دوسرے مذہب کی، لیکن اس کو یہ کہیں گے پہلے اس کو تو مانو نا جو تمہارے پاس اپنی کتاب ہے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو. وہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی ہے. اس کا اینڈ اس نے بڑا دردناک کیا. اس نے کہا آپ کا ایک پڑوسی ہو جس کو لا علاج کینسر کا مرض ہو گیا ہو، اور آپ کی جیب میں ہر وقت ایک ایسی پوڑیا ہو کہ جس کی ایک خوراک سے اس کو شفا ہو سکتی ہو، اور اسی طرح 20-25 سال گزر جائیں، ایک دن آپ کو خبر آئے کہ آپ کا پڑوسی مر گیا، اور آپ کے اوہ دوائی میرے پاس تھی، مجھے 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا میں اس کو ایک پڑیا دے ہی دیتا، میرا ہمسایہ تھا. وہ کہتا ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ دوائی ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلنے والی ہیں، لیکن یہ ہمیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیتے. یہ حقیقت ہے. کسی کو کہہ دینی خود ہی نہیں پڑھتے. تو ہم تو کہتے ہیں کتابیں خود بھی پڑھیں، اور کئی قرآن پاک کی چیزیں تو تورات اور انجیل پڑھنے سے ہی وہ واقعات انٹرسٹ کے طور پہ اگر کسی نے کلیئر کرنا ہے، انٹرسٹ کے طور پہ، تو تاریخ آپ کو پتہ چلتی ہے. ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جیسے کہ اب قرآن حکیم میں کئی ایسے واقعات ہیں جن میں ان پیغمبروں کے نام نہیں آئے. جیسے آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر سے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے ایک آپ بادشاہ مقرر کریں جس کے نیچے ہم قتال کریں کافروں کے ساتھ. تو قرآن میں اس پیغمبر کا نام نہیں آیا. تورات آپ پڑھیں گے تو اس میں آیا وہ سموئیل تھے. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کا ذکر ہے جو انہوں نے فرشتوں سے کیا تھا جب وہ قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے تھے. وہ جھگڑا کیا ہوا تھا وہ تورات میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10 بندے بھی وہاں ایمان والے نکلے تو تم نے عذاب نہیں دینا. انہوں نے کہا ڈن. اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ پہ بس قرآن میں اتنا بتایا تھا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے. جھگڑنے لگا فرشتوں سے. کیا جھگڑا؟ وہ یہ تھا، وہ تورات میں موجود ہے. پھر ان کو شک پڑا یار لگتا ہے 10 بھی کوئی نہیں ہے. ان کا نہیں 5. انہوں نے کہا 5 بھی ہوئے نا سر، چلو تھوڑا دل رکھا گے. 5 بھی نہیں نکلے، 3 بندے نکلے، لوط علیہ السلام اور 2 بیٹیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا وہ جوشوا جو مسلمان ہوا ہے نا، آپ یوٹیوب پہ جا کے اب آپ نے لکھنا ہے، ٹائم کاٹ لیو تھوڑا جا، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو وہ قرآن کہتا ہے، وہ جمعے کی نماز میں اس کو کوئی ایک مسلمان دوست لے گیا، بڑی لمبی سٹوری ہے، مزہ میں آپ کا خراب نہیں کروں گا، آپ اسی سے سنیں. تو اس کو مسجد کے خطیب نے قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے دیا. پاکستانی خطیب نہیں دینا ہوتے، فضائل محل ہی دینی سی انہیں، فضائل سنت دے دینی سی. ہاں حقیقت بات ہے، میں رائمنڈ گیا ہوں وہاں قرآن ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہوا. فضائل مال پڑھی ہے، فضائل درود پڑھی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے اختلاف ختم کرنے آئی یہ کتاب. چلو آپ کو اگر ترجمہ سے اختلاف ہے اشرف علی تھانوی کا ہی رکھ لو. اگر آپ امت لیول کا کام کر رہے ہو تو ایک بریلویوں کا سیکشن بنا لو، ایک دیوبند کا، ایک اہل حدیث کا، ایک شیعہ کا. بریلویوں میں اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی کا ترجمہ رکھ لو، دیوبندیوں میں اشرف علی تھانوی کا رکھ لو، اور شیعہ والے سیکشن میں سید فرمان علی شاہ کا رکھ لو، اور اہل حدیث میں جونا گڑھی کا رکھ لو، اور میرے جیسے سادہ مسلمانوں کے لیے مودودی صاحب کا یا فتح محمد جلندری کا رکھ لو. لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ کتنی نان سینس بات ہے. خوف خدا کرنا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو وہ جوشوا اس میں اس کو جمعے کے وقت خطیب نے جناب کتاب دی ہے جمعے کے دن. کہتا ہے میں نے اتوار کی رات تک پوری کتاب پڑھ لی تھی. ہائے ہائے ہائے، جمعہ ہفتہ اتوار
تہاڈی پوری زندگی چ اتنے دن نہیں آندے کہ تسی قرآن ترجمے نال پڑھ لو. اتکاف میں بھی بیٹھ کے 10 قرآن ہی مکا رہے ہوندے صرف. اور کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو جب قرآن پڑھنا شروع کیا، کہتا ہے میرے آنسو نہیں رکتے تھے. کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ شروع میں سورہ البقرہ اور آل عمران اور نساء شروع میں کیوں ہے، کیونکہ اکثریت تو خدا کے ماننے والے ہیں نا، الہامی مذہب کو کرسچنز ہیں. کرسچنز کے لیے تو پوری ان کو بنی اسرائیل کی ہسٹری تورات میں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں آئی ہے. اچھا وہ کہتا ہے جی میرے لیے اٹریکشن یہ تھی کہ قرآن جس طریقے سے انبیاء کا ذکر کرتا ہے نا، واقعی وہ رول ماڈل تھے. اور جو میں تورات میں انبیاء کا کریکٹر پڑھتا تھا نا، اس سے مجھے نفرت ہوتی تھی. اور اس کا قد چھوٹا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قد چھوٹا تھا. قرآن میں حضرت داؤد کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، وہ گوپیہ کے ذریعے، وہ پوری تفسیر تو تورات میں آتی ہے. تو کہتا ہے مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بڑی عقیدت تھی کہ میرا قد بھی چھوٹا تھا، تو میں کہتا تھا میں بھی ڈیوڈ بنوں گا. کہتا ہے جب میں نے ڈیوڈ کے حالات پڑھے تورات میں، تو لیکن جب قرآن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا ذکر کس طرح کیا ہے. ہائے ہائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں پہ لوہا نرم کر دیا تھا، پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا، ہم نے اس سلمان جیسا بچہ اس کو عطا کیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے میں قرآن میں جو انبیاء کا کردار میں نے پڑھا نا، میں نے کہا ہاں یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس کے لیے، یہ تو دوسری چیز تھی، پہلی چیز جو اٹریکٹفل تھی، وہ کہتا ہے مجھے قرآن سے توحید کی جو چاشنی ملی نا، اس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے. سر قرآن کا تو ہر صفحہ ہی توحید ہے. کہتے ہیں یہ مجھے اٹریکٹ کیا اس چیز نے، واقعی اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہے. سر یہ تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ قرآن میں ہی حضرت عیسیٰ کا دفاع اللہ نے کیا ہے نا، کہ یہ کافر تو حضرت عیسیٰ کی طرف شرک منسوب کیے ہیں. قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. مسیح علیہ السلام تو یہ کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں. سر بھی یہ قرآن ہی بات کرے گا نا. اس سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ زمر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اوحی الیہ. یہ الفاظ سورہ جو دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے سٹارٹ میں نے یہ آیات لکھی ہوئی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرما دو کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اوئے ہوئے. تو وہ کہتا ہے پھر میں اسلام کی طرف آ گیا. لیکن مسلمان ابھی تک اسلام کی طرف نہیں آ رہے، نہ قرآن کی طرف آ رہے. افسوس کی بات.